علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس ویلاگ اور میں ہوں ادریس سرم۔ آج کے ویلاگ میں گلوبل ڈیفنس ویو اور ادریس ویلاگ کا ایک مشترکہ فورم۔ آج میں دو موضوعات پہ بات کروں گا۔ ایک تو ایرانی صدر پاکستان آئے ہوئے ہیں کہ ان کے دورے سے پاکستان کو کیا ملے گا، ایران کو کیا ملے گا، اور دوسری بات جو ایران اسرائیل جو قضیہ تھا وہ سٹل اس کے حوالے سے کچھ جو ہے جو اس پہ اسرائیل نے ایران پر جو کاؤنٹر اٹیک کیا اس کے حوالے سے مزید کچھ اپڈیٹس آ رہی ہیں، کیونکہ سٹل یہ ایک گتھی ہے جو سلجھنے کا نام نہیں دے رہی کہ آیا اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا اور حملے میں وہ کیا چیزیں یوز ہوئیں، کیا سسٹم یوز ہوئے، تو کیا لاس ہوا۔ تو اس حوالے سے بڑی متضاد قسم کی خبریں ہیں، تو آج اسی حوالے سے دو میں خبریں شیئر کروں گا اور چلتے ہیں آج کا ویلاگ۔ ایرانی صدر جو ہے وہ پاکستان کے 3 روزہ دورے پر تشریف لائے۔ ایرانی صدر کا یہ دورہ پہلے سے کوئی پلان تھا، ظاہر ہے کوئی یہ تو نہیں ہے کہ 1-2 دن پہلے وہ طے ہوا اور وہ آ گئے، ان کا دورہ طے تھا۔ لیکن اس دوران میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی، اسرائیل نے ایران کے قونصلیٹ پہ حملہ کیا، وہاں ان کے جنرل شہید ہو گئے اور 6-7 لوگ اور بھی شہید ہوئے۔ اس کے جواب میں ایران نے اسرائیل پر، آپ نے بہتر جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑا حملہ کیا۔ یہ اور بات ہے کہ اس حملے کو 99% امریکہ اور اسرائیل، برطانیہ، فرانس، جارڈن اور دوسرے ملکوں کے تعاون سے وہ انٹرسیپٹ کر دیا گیا، اور پھر بھی 5-6 میزائل، لیکن کچھ اور ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ 5-6 میزائل نہیں ہے بلکہ کچھ 40-50 میزائل ہیں جو کہ اسرائیل کے اندر آئے، اور خاص طور پہ اس کے نواتم ایئر بیس کے اوپر، اگرچہ اس نے کچھ سگنیفیکنٹ لاس نہیں کیا، لیکن بہرحال ایران کا پیغام اسرائیل تک پہنچ گیا کہ اس کے اہم کلیدی ایئر بیس تک اس کے میزائل کا پہنچنا جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے لیے ایک خطرہ کی بات ہے۔ اب اس کے بعد میں جواباً 5-6 دن اسرائیل جو ہے بڑا اس پہ وہ اجلاس بھی کرتا رہا، دھمکیاں بھی دیتا رہا، اور آخر کار کلیم یہ آیا کہ جی ایران پر ایک حملہ ہو گیا ہے جمعے کے دن۔ لیکن اسرائیل نے آج تک اس موضوع پر کھل کر بات نہیں کی۔ اس کے حوالے سے زیادہ تر جو باتیں ہیں وہ مغربی ذرائع اور خاص طور پہ امریکی ذرائع اور امریکی جو ہے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے لوگ اور امریکی ذرائع ابلاغ کا زیادہ اس میں عمل دخل رہا۔ اب اس منظر نامے میں ایرانی صدر پاکستان آ گئے ہیں، تو یہ تو وہی والا سین ہوا ہے جو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان آج سے 2 سال پیشتر جب وہ ماسکو کے ایک پلانڈ دورے پر گئے، اور جس وقت وہ لینڈ کیے تو اس وقت ماسکو نے یوکرائن پر چڑھائی شروع کر دی، اور ولادیمیر پوٹن نے عمران خان کے ساتھ اپنی جو شیڈول ملاقات جو 15-20 منٹ کی یا آدھے گھنٹے کی تھی اس کو کئی گھنٹوں پر لے گئے، اور دنیا کو پیغام دیا کہ ایک نیوکلیر ملک کا وزیر اعظم میرے ساتھ بیٹھا ہے اور میں نے یوکرائن پر حملہ کر دیا ہے۔ اچھا، اس دورے میں جو بھی باتیں ہوئی ہمیں خاص طور پہ تیل کے حوالے سے، لیکن وہ کوئی خاص میٹیریلائز نہیں ہوئی۔ ہم نے ایک ڈیل تو سٹرائک کی ڈرتے ڈرتے پوچھتے، لیکن اس سے بھی ہمیں کوئی خاطر کا فائدہ نہ ہوا، اگرچہ یہ اور بات ہے کہ ہمارا ہمسایہ انڈیا رشیا سے سستے تیل سے مستفید ہوتا رہا۔ اب جبکہ ہمارا ایران کے ساتھ ایک پائپ لائن کے حوالے سے ایک مسئلہ چل رہا ہے، مطلب 2009 کا ایک معاہدہ ہے جس کے تحت ہم نے پائپ لائن بچھانی تھی، ہم نے نہیں بچھائی، ایران بچھا چکا ہے، بارڈر تک اپنی پائپ لائن لے آیا ہے۔ ہم نے اس کو لے کے اپنے سسٹم تک لے آنے کے لیے جو ہمیں 700 کلومیٹر کی پائپ لائن چاہیے ہم وہ نہیں بنا پا رہے۔ ہم کیوں نہیں بنا رہے؟ کیونکہ ایک تو ایران پر سینکشن ہے، دوسرا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اگر پیسے ہوتے تو ہم نہیں تب بھی نہیں بناتے کہ امریکہ کی سینکشنز ہیں، اور اگر سینکشن نہ ہوتی تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ویسے سی پیک میں ہم نے کوشش کی کہ ہم نے ڈالنے کی، چلو چائنا کے انفلوئنس سے ہو جائے، لیکن چائنا پہ شاید اس کی بات چیت نہیں بنی۔ اب ایران نے ہمیں کو $18 ارب کی دھمکی دی ہوئی ہے کہ اگر ہم نے اسے نہ کیا تو ہمیں $18 ارب کی پینلٹی ڈالے گا، اور یہ پینلٹی کیوں ڈالے گا؟ کیونکہ اس معاہدے میں یہ کچھ شرائط شامل تھیں۔ یہ معاہدہ کس نے کیا تھا؟ یہ معاہدہ ہمارے حکمرانوں نے کیا تھا۔ یہ معاہدہ کہتے ہیں جی آصف علی زرداری کے دورے کے ہوا تھا۔ تو بات یہ کہ ہمارے یہاں سارے بادشاہ موجود ہیں، اب آصف علی زرداری اب بھی پریزیڈنٹ ہیں، تو اب وعدے وعید ہوئے جناب کہ جی $10 ارب کی ایکسپورٹ جو ہے وہ ایران کے ساتھ کی جائے گی۔ لیکن بات یہ کہ اچھی بات ہے ہمسائے کے ساتھ
بائیلیٹرل تعلقات ہونے چاہیے، ایران کے پاس تیل بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ہم اس سے لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، ہونی چاہیے، ٹریڈ ہونی چاہیے، لیکن بات کیا کریں کہ ہمیں تو ایک دبکا آتا ہے، اوے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے کہ جناب وہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے مہاتیر محمد کے ساتھ مل کر اور ٹرکی کے ساتھ مل کر کوئی ایک فورم بنانے کی کوشش کی، تو سعودی عرب سے ان کو ایک سیٹی بجی اور جناب ہم نے وڈرال کر لی۔ تو ہم کیا، ہمارا تپڑ اتنا ہے کہ ہم یہ سارے برداشت کر سکیں؟ ابھی جب کہ ایرانی صدر آ رہے تھے اور بات چیت ہو رہی تھی تو امریکہ کی طرف سے پہلے بیان آ گیا، اور اس سے ایرانی صدر کے آنے سے پہلے اگرچہ ہم پہ پابندی اس نے نہیں لگائی، لیکن چینی کمپنیوں اور بیلاروس کی کمپنی کو پابندی لگائی کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو بلسٹک میزائل ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو ہے اکوپمنٹ فراہم کیے تھے۔ اب اس کا ہم پہ ڈائریکٹ ابھی فوری طور پہ کیا ہوگا، میزائل تو ہم نے بنا لیے، لیکن ہم نے کوئی میزائل کی فردر ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کی فردر مینٹیننس کے لیے، اس میں امپرومنٹ کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ چیزیں تو درکار ہوں گی، تو آیا کیا آیا، ہماری اس صلاحیت پہ یہ فرق پڑے گا، اس کے اثرات آنے والے دنوں میں واضح ہوں گے۔ لیکن پچھلے ویلاگ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس ٹائم پہ بڑی کرٹیکل بات یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل پر سٹرائک کی اور فوراً بعد ہم پہ پابندی بلسٹک میزائل کے حوالے سے لگی، کیونکہ ہمارا جو شاہین 3 ہے وہ کوئی اسرائیل تک مار کر سکتا ہے۔ تو کیا امریکہ کو یہ اندیشہ تھا کسی لیول پہ، یا اسرائیل کی یہ خواہش تھی کہ جناب ایک نے تو حرکت کر کے دیکھ لی ہے تو کہیں دوسرا کہیں، لیکن بات یہ کہ دوسرا کہاں سے حرکت کرے گا؟ اب آپ بھی دیکھ لیں کہ ایرانی صدر کے دورے کے کیا ہوں گے۔ بہرحال اس دورے کا ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایرانی صدر کو فائدہ یہ ہوا کہ وہ اس کے بعد اپنے ملک سے باہر نکلے اور دنیا کو بتایا، دیکھو یار میرے تو دنیا میں بڑے اچھے تعلقات ہیں، میں تو ملکوں کے ساتھ، ابھی وہ یہاں سے آج جو ہے نا وہ سری لنکا چلے جائیں گے، دنیا کو تو پیغام دے دیا، وہ ایران کو اس سے کوئی نہ کوئی سفارتی بینیفٹ تو ہو جائے گا، لیکن ہمارے لیے عذاب یہ ہے کہ ہمیں ایک طرف $18 ارب کا رولا ہے، اور دوسری طرف جو ہے آئی ایم ایف سے ہم نے پیسے بھی لینے ہیں، اور آئی ایم ایف آپ کو پتہ ہی ہے وہ کس کا بغل بچہ ہے۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے باتیں ہیں کچھ، میں چاہتا ہوں کسی دن آپ سے شیئر کر ہی لوں کہ بہت ساری ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ جو حقائق ہیں کہ آئی ایم ایف کیا ہے، آئی ایم ایف کیسے بنا، اور آئی ایم ایف کس کس کے کیا کیا مفادات کی نگرانی کرتا ہے، اور اپنے رکن ممالک کے ساتھ وہ کس طرح کی ڈیلنگ کرتا ہے۔ چلیے اب آ جاتے ہیں جی دوسرے مسئلے کی طرف، کہ ابھی یہ کنٹروورسی جو ہے پیدا ہوئی ہے، مثلاً اب مغربی ذرائع، خاص طور پہ اس میں ٹائمز آف اسرائیل ہے، اور پھر یہ نیو یارک ٹائمز ہے، اور مغربی ذرائع ہیں، وہی دعویٰ کریں جناب اعلیٰ کہ ایران نے جو ہے، ایران پر اسرائیل نے بلسٹک میزائل فائر کیے، اور اس کے نتیجے میں اس کا جو ہے اصفہان انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مہلک جو ایئر بیس ہے، شکاری ایئر بیس کے نام سے غالباً کہا جاتا ہے، وہ اس پر S-300 کے جو ریڈار ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں۔ اب اس پہ ایک ویب سائٹ ہے، شاید جریدہ بھی ہے، ڈیفنس ریلیٹڈ army.com، وہ یہ لکھ کر رہا ہے کہ جی 3 میزائل داغے گئے تھے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی اسرائیل نے ریمپیج نامی اسٹریٹجک اسٹرائک میزائل جو ہے وہ ایران پر، ایرانی ایئر بیس پر فائر کیا۔ یہ بیسیکلی ریمپیج میزائل جو ہے یہ مطلب ایئر ٹو سرفیس میزائل ہے، اس کو F-35 کے ذریعے اصفہان کے اس پہ ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ بنیادی طور پر پریسین اسٹرائک میزائل ہے، اور یہ عام طور پر رن ویز، ایئر بیسز، کمانڈ سینٹر، اسٹریٹجک جو سائٹس ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ بنکرز، اور ان کے لیے یہ یوز کیا جاتا ہے۔ اس کی ایکوریسی بہت اعلیٰ ہے، اس کی رینج جو ہے وہ 150 سے 250 کلومیٹر تک کی رینج میں ہے، اور مطلب اس کی جو رفتار ہے وہ 1.5 سے 2 میک کے درمیان ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس میزائل کے اندر جو صلاحیت ہے، یہ ریڈار کو ایوائڈ کر سکتا ہے،
اور اسرائیل نے اس میزائل کے ذریعے 2018 میں یہ میزائل اسرائیل نے لانچ کیا تھا، ٹیسٹ کیا تھا. تو اس میزائل کو آرمی ریکگنیشن جو مغربی ذرائع کی وجہ سے بتاتا ہے کہ یہ یوز ہوا ہے، اور اس سے S-300 کا ریڈار جو ہے وہ مطلب تباہ کیا گیا ہے. اور اس کی ثبوت میں وہ گوگل ارتھ کی کچھ تصاویر شو کرتے ہیں کہ جناب یہ پہلے والا منظر تھا اور یہ اب ہے. یہاں پہلے S-400 کی ریڈار تھا اور اب نہیں ہے. اب اس کے مد مقابل ایک اور سائٹ ہے جی ڈیفنس سیکورٹی ایشیا. یہ شو کر رہا ہے جناب اعلیٰ کہ اسرائیل نے حملہ جو کیا تھا وہ کہتا ہے کہ جی سیٹلائٹ امیجز یہ شو کرتے ہیں کہ وہ حملہ ناکام ہو گیا، کیونکہ وہاں S-300 کے جو ریڈار ہیں وہ سٹل ویزیبل ہیں. اب وہ کہتا ہے کہ یہ سٹرائک جو ہوئی ہے یہ جناب اعلیٰ اسرائیل نے جو ہے بلو سپیرو نامی بلسٹک میزائل سے کی ہے. اور یہ بلو سپیرو بلسٹک میزائل جو ہے یہ ایئر لانچڈ ہے، مطلب یہ طیارے کے ذریعے فائر کیا جاتا ہے، اور یہ پھر بلسٹک میزائل آپ جانتے ہیں کہ عمودی طور پر اوپر جاتا ہے اور پھر وہ کرہ ہوائی سے نیچے پھر واپس آتا ہے. اس کی رینج جو ہے یہ 2000 کلومیٹر ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ میزائل مطلب اٹیک کیا گیا، اور ساتھ ساتھ ایران کے اندر سے جو اسرائیل کے اپنے ایسٹس ہیں ان کے ذریعے کوڈ کاپٹرز جو ہے وہ کیے گئے. ان کا مقصد ایرانی جو ہے ایئر ڈیفنس کو ڈائیورٹ کرنا تھا، تاکہ بلو سپیرو جو ہے وہ ایرانی ڈیفنس سسٹم کو اوائڈ کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کی طرف جائے. لیکن کہتے ہیں جی کوڈ کاپٹر جو ہے وہ کیونکہ ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم نے انٹرسیپٹ کر لیے، اور جب یہ انٹرسیپٹ ہو گئے تو اسرائیل نے پھر اپنے ان میزائلز کو ابورٹ کیا، اور عراق کے اوپر وہ ان کو مطلب نیوٹرلائز کر دیا میزائلوں کو. کیونکہ اب عراق میں العزیزیہ اور لطیفیہ کے علاقے میں کچھ مطلب وہاں سے عراقی کاشتکاروں کو کچھ میزائل کے ٹکڑے ملے ہیں. تو شنید یہ ہے کہ اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ میزائل جو تھے جو اس ایران کی طرف جا رہے تھے یہ وہی ان کو ہو گئے. لیکن کچھ اینالسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ میزائل آئے تھے لیکن ایرانی سسٹم نے ان کو انٹرسیپٹ کیا، اور عراق میں ملنے والے جو ذرائع ہیں جو ہے آثار ہیں وہ بنیادی طور پہ کیونکہ 2000 کلومیٹر کی مار کرنے والا جو میزائل ہے وہ سیکنڈ سٹیج اس میں ہوتا ہے، تو اس کی وہ بوسٹر موٹر ہے جو وہاں مطلب اس سے نکل کر عراق کے علاقے میں گری. تو اب یہ کنٹروورسی ہے، لیکن مزیداری کی بات یہ کہ جس نے فائر کی ہیں وہ ابھی تک چپ ہے. اسرائیل ابھی تک کوئی آفیشیل کلیم نہیں کر رہا کہ جی انہوں نے ایران پر کس نوعیت کی سٹرائک کی تھی اور کیا اس کے نتائج ہوئے. تو بہرحال جناب ڈیفنس سیکورٹی ایشیا بھی گوگل ارتھ کا سہارا لے رہا ہے. وہ بتا رہا ہے دیکھیں جی یہاں یہ بیٹری موجود ہے، اب پتہ نہیں واللہ عالم کون سچا ہے. ایران کا یہی دعویٰ ہے کہ جی اس کا نقصان نہیں ہوا، اسرائیل چپ ہے، مغربی ذرائع کہتے ہیں کہ نہیں نقصان ہوا ہے. اور ڈیفنس سیکورٹی ایشیا سے مطلب اس کا سورس ہے وہ کہتا ہے نہیں ہوا، لیکن یہ پتہ نہیں کیا ہوا. دیکھیں بہرحال جو یہ تھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر لی. تو دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں مزید پیاز کا چھلکے کی مزید کو لیئر اتریں گی، پھر مزید کچھ حقائق سامنے آئیں گے. اگر آئے گئے تو انشاءاللہ وہ آپ کو بھی پیش کر دیں گے. یہ تھا آج کا وی لاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا. خوش رہے باز میں. السلام علیکم.